کے پاس کچھ نہ کچھ دلیل ہوتی ہے۔ آج ہم کلاس لیں گے اہل حدیثوں کی۔ یہ صاحب سمجھتے ہیں صاحب ہمارے سوا سب گمراہ، کسی کو قرآن حدیث آتا نہیں۔ امام اعظم کو کہاں حدیث آتی ہے، امام شافعی کو کہاں حدیث آتی ہے۔ سب سے بڑے حدیث جاننے والے تو یہی 14ویں صدی میں پیدا ہو گئے انگریزوں کے آنے کے بعد، ورنہ وہ بڑے بڑے امام جن کی امامت کی قسمیں کھائی جاتی ہے ان کو قرآن حدیث نہیں آتا ہے، ان کو آتا۔ انہوں نے اپنا نام رکھا اہل حدیث۔ اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث پر چلنے والا۔ اس میں یقیناً اہل حدیث بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو میں آخری میں بولنے کا چانس دوں گا، آخری میں بول سکتے ہیں۔ آپ اتنا ہی سوچو، آپ کے جماعت کا نام قرآن حدیث کے مطابق ہے کیا؟ قرآن حدیث کے مطابق ہے؟ نہیں ہے، 100% نہیں ہے۔ اہل حدیث مطلب حدیث پہ چلنے والا۔ تم ایک ایسی آیت دکھا دو جس میں نبی نے کہا ہو کہ میری حدیث پر چلو۔ نبی نے کبھی نہیں کہا میری حدیث پر چلو، نبی نے ہمیشہ کہا میری سنت پہ چلو۔ سبحان اللہ۔ چیز ہے، حدیث الگ چیز۔ اب اس کو میں سمجھاتا ہوں اگزامپل دے کر۔ دیکھو یہ روڈ ہے، یہاں سے رات دن گاڑیاں گزرتی ہیں، سب کو معلوم ہے یہ رستہ ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ جہاں سے کوئی ایک دو بار گزرے تو کوئی اس کو راستہ کہے گا؟ نہیں کہے گا۔ جہاں سے کبھی کبھار کوئی ایک دو لوگ گزرے اس پر راستے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جہاں راتوں دن لوگ گزرتے ہوں اسے راستہ کہتے ہیں۔ تو سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس پر اللہ کے نبی چلے، چلنے کا حکم دیا، صحابہ چلے، صحابہ نے چلنے کا حکم دیا۔ حدیث جو ہے وہ راستے کے مقابلے میں نہیں ہے۔ حدیث کو راستہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ نبی نے کبھی نہیں فرمایا کہ میری حدیث پہ چلو۔ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید۔ جب امت میں فساد ہو، امت میں جھگڑے ہو جائیں تو تم لوگ میری سنت پہ چلنا۔ سبحان اللہ۔ من تمسک بسنتی، نبی نے یہ نہیں کہا من تمسک بحدیثی۔ حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے۔ اچھا آج میں حدیث سمجھا دوں گا۔ حدیث 4 باتوں کو بولتے ہیں۔ نبی نے جو کچھ کیا سب حدیث، جو کچھ کہا سب حدیث۔ نبی کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا، نبی نے روکا نہیں ٹوکا نہیں، سب حدیث۔ اور نبی کے جو ذاتی اوصاف ہیں، بالے مبارک ایسے تھے، آنکھیں مبارک ایسی تھی، دندان ایسے تھے، فلاں فلاں چیزیں ایسی تھی، آپ کے ہونٹ مبارک ایسے تھے، یہ سب حدیث ہے۔ اب اہل حدیث بننے میں نقصان یہ ہے کہ جن حدیثوں کا حکم ختم ہو گیا ہے ان پر بھی عمل کرنا پڑے گا، جو حدیث نبی کے ساتھ خاص ہے اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اہل حدیث بننے میں یہ نقصان ہے کہ تمام حدیثوں پر عمل کرنا پڑے گا اور تمام حدیثوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کے اوپر 6 وقت کی نمازیں فرض تھی، یہ حدیث ہے۔ نبی نے 11 مرتبہ شادیاں کی، یہ حدیث ہے۔ اب کون سا مائی کا لال اہل حدیث ہے جو اس حدیث پہ عمل کر کے دکھائے؟ اور نہیں ہے تو اپنے آپ کو اہل حدیث بولنا چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ہم سنی ہے، سنت پہ چلتے ہیں، اہل حدیث تھوڑی ہے۔ ہم حدیث پہ چلیں گے نہیں، ہم اسی حدیث پر چلیں گے جو سنت کے مطابق ہو۔ حدیث تو بہت ہے، حدیث تو بہت ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں حدیثیں لکھ دی، ان میں اتنی قابلیت نہیں تھی کہ وہ حدیث کا معنی اور مفہوم بتائیں، اس حدیث سے کیا مراد ہے۔ یہ امام بخاری کی اہلیت نہیں تھی، یہ کام مجتہد کا تھا، یہ کام فقیہ کا تھا جو انہوں نے کیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں حدیثیں کیسی کیسی ہیں۔ دیکھو صحیح بخاری جس کا درجہ قرآن کے بعد سب سے بڑا ہے، جس کی یہ لوگ گینگے ہانکتے دکھاؤ بخاری میں، دکھاؤ بخاری میں، تو اس بخاری میں امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے۔ ایک باب میں کئی کئی حدیثیں ہوتی ہیں، اس کو باب کہتے ہیں۔ ایک کتاب ہوتی ہے اس میں کئی کئی باب ہوتے ہیں۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا۔ مولانا یہاں بیٹھے ہیں، آپ لوگ انہی کی لائبریری میں جا کر کتاب دیکھ لو بخاری شریف، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر استنجا کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اس حدیث میں کسی کا اختلاف بھی نہیں۔
لیکن پھر بھی یہ لوگ بیٹھ کر پیشاب کیوں کرتے ہیں, بیٹھ کر استنجا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ بیٹھ کر استنجا کرنا سنت ہے, کھڑے ہو کر استنجا کرنا حدیث ہے. حدیث الگ ہے, سنت الگ ہے. حدیث الگ ہے, سنت کہتے ہیں عملی تواتر کو. تھوڑا ہارڈ ہو رہا ہے لیکن سنبھال لو. سنت کہتے ہیں عملی تواتر کو, جس پہ اس کثرت سے عمل کیا گیا ہو. ایگزامپل سمجھو, وضو میں کلی کرنا کیا ہے؟ ارے بولو تھوڑا یار. لیکن نبی نے وضو کے بعد اپنی زوجہ کو بوسہ بھی لیا ہے, صحیح بخاری کی حدیث. اپنی بیویوں کے نبی نے بوسے بھی لیے. اب کوئی مسلمان کسی دن وضو میں کلی نہ کرے تو نماز میں اسے لگتا ہے یار کچھ تو کمی رہ گئی, ایسا لگتا ہے, فیل ہوتا ہے. لیکن کبھی کوئی اپنے بیوی کو بوسہ نہ لے تو اسے کیا ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے سنت چھوٹی؟ نہیں, وہ حدیث ہے, سنت نہیں. اب سنی کیا کرتا ہے, اچھے سے وضو بنا کر مسجد میں جاتا ہے, اور جو حدیث پہ عمل کرنے والا ہے وہ وضو کے بعد بیوی کو ڈھونڈتا ہے کہاں ہے بیوی, تاکہ اس کا بوسہ لوں, حدیث پہ عمل ہو جائے, پھر جا کر نماز پڑھوں. اب آج کے بعد کوئی غیر مقلد اگر بیٹھ کر استنجا کرے تو خدا کی قسم اسے کھڑا کرنا, بولنا تو ایک حدیث ایسی دکھا, صحیح حدیث کہ جس میں اللہ کے نبی نے بیٹھ کر استنجا فرمانے کا حکم دیا ہو, اور آپ اسے بخاری کی حدیث دکھانا کہ دیکھو بخاری میں کھڑے ہو کر استنجا کرنے کی حدیث ہے. ارے تم تو جھوٹ موٹ کے اہل حدیث ہو, ان کو سچا اہل حدیث ہم لوگ بنائیں گے. سبحان اللہ. بیٹھ کر استنجا کریں تو ان کو کھڑا کر دیا کرو. اب آپ کے سمجھ میں کیا بات آئی؟ حدیث سمجھنے کے لیے 3 باتیں ضروری. حدیث سمجھنے کے لیے کتنی باتیں ضروری ہیں؟ 3 باتیں. اچھے سے سنو. نمبر 1, یہ بات نبی نے کہی یا نہیں کہی اس کی گارنٹی کیا؟ تو یہ کام کون کرے گا؟ محدث کرے گا. یہ کام امام بخاری, امام مسلم کرے گا. سیکنڈ نمبر, اس حدیث کا جو مطلب ہے وہ مطلب ایک ہی ہے یا 2-4 مطلب ہے؟ چونکہ نبی کی ایک بات کے کئی مطلب ہوتے ہیں. تھرڈ نمبر پہ, اس حدیث کے مطابق مجھے عمل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ 3 کام حدیث کی تحقیق کے لیے ضروری ہے. حدیث کی تحقیق کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں. نمبر 1, یہ نبی کا فرمان ہے یا نہیں. سیکنڈ نمبر پہ, نبی نے جو فرمایا اس میں میں آتا ہوں یا نہیں آتا ہوں. تھرڈ نمبر پہ, اس کا جو معنی میں سمجھ رہا ہوں وہی معنی ہے یا کوئی اور معنی ہے. یہ 3 باتیں ضروری ہیں. تو سنو, امام تم لوگ بخاری کرتے ہو, امام بخاری نے صرف حدیثیں لکھا, بتایا نہیں کہ یہ حدیث کا حکم باقی ہے یا نہیں, یہ حدیث منسوخ ہے یا جاری ہے. امام بخاری نے یہ نہیں بتایا اس حدیث کا مطلب کیا ہے. وہ محدث تھے, ان کا کام تھا صرف حدیث لکھنا. ان کا کام کیا تھا؟ ہر ٹائپ کی حدیث انہوں نے لکھی. کھڑے ہو کر نبی نے کبھی پیشاب کیا, امام بخاری تک یہ بات پہنچی, انہوں نے لکھ دیا. اب آگے وہ یہ نہیں لکھتے کہ نہیں کرنا چاہیے, ان کا کام ہے صرف حدیث لکھ دینا. ان کا کام تحقیق کرنا نہیں ہے. ابھی وہ اس مرتبے کے نہیں ہے جس مرتبے کے امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. امام بخاری کے اچھوں کو نصیب نہیں ہوا امام اعظم ابو حنیفہ کے قدموں تک پہنچنا. ان کا کام سے. اب سنو, نبی کے زمانے میں صحابہ ہی تو تھے. وہابی تھے یا صحابی تھے؟ جو ایمان نہیں لائے وہابی تھے, جو ایمان لائے وہ صحابی تھے. اب صحابہ کیا کرتے؟ ایک صحابی نے اسلام لایا, دیکھا نبی نے ایسے ہاتھ باندھا, زور سے آمین کہی. اب وہ بیچارے اسلام لا کر اپنے وطن چلے گئے. اب وہ زندگی بھر اسی نماز پڑھتے رہے. اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ بعد میں نبی نے ایسے ہاتھ باندھنا چھوڑ دیا اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھا. نبی پہلے زور سے آمین کہتے تھے, بعد میں آہستہ کہتے تھے. ان کو نہیں پتا, وہ اتنا ہی سن کر چلے گئے. انہوں نے اپنے بعد والوں کو بتایا. دھیرے دھیرے امام بخاری نے اس کو بھی لکھ دیا کہ بھائی زور سے آمین کہنا چاہیے. اب یہ نبی کے پہلے زمانے کا عمل ہے. لیکن جو دوسرے صحابہ تھے انہوں نے دیکھا نبی نے ایسے باندھا, پھر ایسے باندھا, تو انہوں نے پوچھا. پھر نبی نے فرمایا بھائی وہ پہلے کا عمل تھا, اس کا حکم ختم ہے, اس کا حکم باقی ہے. لیکن امام بخاری اتنی چھان پھٹک نہیں کرتے ہیں کہ رفع یدین پہلے کی سنت ہے, نماز میں بار بار ہاتھ اٹھانا, اور بعد میں وہ حکم کو سرکار نے ختم کر دیا. امام بخاری اتنا نہیں کرتے. جبکہ امام اعظم کا کام سنو کیا ہے. امام بخاری اور امام اعظم میں کیا فرق ہے سنو.
دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں بخاری کی حدیث دکھاؤ کہتے ہیں، اور جس کو امام بخاری نے صحیح کہا یہ لوگ مان لیتے ہیں۔ اب امام بخاری جب کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں تو امام بخاری سے رسول اللہ تک بیچ میں جتنی کڑیاں آتی ہیں ان کڑیوں کو راوی کہتے ہیں، سند کہتے ہیں۔ امام بخاری دیکھتے ہیں اس میں کون سا آدمی صحیح ہے، غلط ہے حدیث ضعیف، غلط ہے حدیث غریب، آدمی عمل میں کمزور ہے حدیث ضعیف، آدمی تمام راوی ایک نمبر کے متقی پرہیزگار عادل ثقہ ہے، امام بخاری نے کہا حدیث صحیح۔ امام بخاری اپنے قیاس سے حدیث کو صحیح کہتے ہیں، اور امام اعظم کہتے ہیں خدا کی قسم جب تک میں کوفہ کے تمام بڑے بڑے محدثوں سے سن نہیں لیتا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے سب متقی پرہیزگار ہے، تب تک میں حدیث کو صحیح نہیں کہتا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم کا اور امام بخاری کا مقابلہ ہی کیا؟ امام بخاری تو صرف حدیث کو لکھتے ہیں، امام اعظم بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث پہلے زمانے کا حکم ہے، بعد میں اس کا حکم ختم ہو گیا تھا، اس کا حکم باقی ہے، اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ کی ہم تقلید کرتے ہیں، چونکہ ان کا مذہب قرآن و سنت سے زیادہ قریب مذہب ہے۔ اور سنو باقی تین امام بھی ہے، لیکن اتنی دم والی بات نہیں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، باقی تین امام بھی ہیں لیکن اتنے دمدار نہیں ہے جیسے ہمارے امام ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی بتا بھائی، امام اعظم نے پہلے 40 لوگوں کی ٹیم تیار کی، کوئی عربی لغت میں ماہر، کوئی فقہ میں ماہر، کوئی کلام میں ماہر، کوئی منطق میں ماہر، 40 شاگردوں کو اتنا پڑھایا کہ وہ سب مجتہد بن گئے، ایک نمبر کے بڑے عالم بن گئے۔ اب امام اعظم کے جب یہ 40 شاگرد تیار ہو گئے تو امام اعظم نے روزہ، نماز، حج، زکات، نکاح، طلاق، بیع، شرع تمام مسئلوں کو بیان کرنے کے بعد ان 40 لوگوں کو دکھایا، دیکھو کوئی غلطی تو نہیں ہے، کوئی کمی تو نہیں ہے۔ جب 40 لوگوں نے ٹھپا لگا دیا تب جا کے فقہ حنفی تیار ہوئی۔ امام اعظم کا جو مذہب ہے وہ اجتماعی مذہب ہے، شورائی مذہب ہے، اس کے اوپر 40 مجتہد جمع ہے، جبکہ امام شافعی کسی حدیث سے مسئلہ نکالتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے، امام شافعی کسی کو دکھاتے نہیں ہے دیکھو یہ صحیح ہے یا نہیں، انہوں نے مسئلہ بیان کر دیا، ان کے فالوورز مان رہے ہیں۔ امام مالک نے مسئلہ بیان کیا، ان کے چاہنے والے مان رہے ہیں۔ امام حنبل نے مسئلہ بیان کیا، ان کے چاہنے والے مان رہے ہیں۔ باقی 3 اماموں نے حدیث سے جو مسئلے نکالے اس کی تائید کسی مجتہد نے نہیں کی، اس لیے ان کی جو تحقیق ہے وہ شخصی تحقیق ہے، اکیلے کی تحقیق ہے، اور امام اعظم کی جو تحقیق ہے وہ اجتماعی تحقیق۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب زیادہ گاڑا ہو جائے گا تو پھر لوگ سونے لگے، تو کسی نے کہا صاحب بیچ میں ذرا سا ان کی ٹانگ بھی کھینچتے رہنا، پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا۔ ایسے قرآن حدیث سمجھنے والے پیدا ہو گئے۔ ایک جگہ میں نماز پڑھنے گیا، جماعت سے نماز ہو رہی تھی، ایک بہت بڑے فضیلت الشیخ چلی سفلی حفظہ اللہ الگ نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا اس پگلے اعظم عالم اسلام کو کیا ہو گیا، اکیلے نماز کیوں پڑھ رہا ہے؟ نماز کے بعد میں نے پوچھا بھائی خیریت تو ہے، آپ اکیلے نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو بولے ہاں مولانا اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن میں کہیں لکھا تھوڑی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا قرآن میں کیوں نہیں لکھا؟ قرآن میں تو لکھا۔ بولے دکھائیے کہاں لکھا؟ میں نے کہا قرآن میں ہے نا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بولے ہاں صرف رکوع ہے نا، پوری نماز کہاں ہے؟ پوری نماز دکھاؤ جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا بھائی اگر قرآن میں نہیں ہے تو حدیث میں ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز جماعت سے پڑھو، اکیلے نماز پڑھنے سے زیادہ 27 درجے کا ثواب ہے۔ تو بولے مولانا میں حدیث نہیں مانتا، میں تو قرآن ہی مانتا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا ایک کام کرو تم ہی اکیلے نماز پڑھنا دکھا دو، تو دیکھو کیسے کیسے قرآن پڑھنے والے، تو انہوں نے دکھا دیا۔ میں نے کہا بھائی تم ہی دکھا دو اکیلے نماز پڑھنا چاہیے۔ بولے ہے نا قرآن میں لکھا ہوا ان الصلاۃ تنہا، بے شک نماز اکیلے پڑھو۔ بھائی قرآن میں ہے نا مولانا، حالانکہ پوری آیت کیسی معلوم ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اب یہ جو عربی والا تنہا ہے نا اس کا مطلب اردو والا تھوڑی، اس کا مطلب ہے برائی سے روکنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی۔
تو اس کا مطلب وہ ہے. لیکن وہ بیچارے زیادہ پڑھے لکھے تھے نہیں اور ان کو مجتہد بننے کا شوق تھا, محقق بننے کا شوق تھا, امام اعظم پہ ہاتھ صاف کرنے کا شوق تھا. تو انہوں نے آدھا مطلب اردو کا لیا, آدھا مطلب عربی کا لیا. بولے ان الصلاۃ تنہا, بے شک نماز اکیلے پڑھو. اب بتاؤ کس کس کے منہ لگیں گے؟ درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی. اب آپ اچھے سے سمجھ گئے, حدیث 4 باتوں کو کہتے ہیں. حدیث کی تحقیق کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں اور محدثین صرف حدیث کو نقل کرتے ہیں. اب اس کو یوں سمجھو, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, آپ کی طبیعت خراب تھی, ڈاکٹر نے نبض دیکھی, دیکھنے کے بعد 400 روپے لیا اور ایک کاغذ پہ کچھ لکھ دیا. آپ گئے میڈیکل میں اور جانے کے بعد آپ نے پرچی دکھائی, اس نے فٹافٹ یہ کھانے وہ کھانے سے تھیلی میں اتنی بڑی دوا بھر دی, آپ سے 100 روپے لیے. اب آپ گھر پہ جا کر سوچ رہے ہیں اتنا بڑا کم بخت ڈاکٹر, صرف ہاتھ لگا دیا, 400 روپے لیا اور اس غریب نے صرف 100 روپے میں میری تھیلی بھر دی. تو آئندہ میں جب بھی جاؤں گا اسی کے پاس جاؤں گا, ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا. بہت اچھا سوچا نا, چلتا ہے ایسا؟ ارے بولو نا. اچھا ٹھیک, اب 2-4 خوراک کھا لی, آرام ہو گیا. اب یہ سوچ رہے یار کم, اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے, آئندہ تو ڈائریکٹ میڈیکل والے کے پاس جاؤں گا, 100 روپے میں اتنی دوا دے دیا. تو میڈیکل والے کے پاس دوبارہ آپ جاؤ, حضور میرے پیٹ میں دکھ رہا ہے, تو وہ کیا کہیں گا, ڈاکٹر کی چٹھی لا. نیند نہیں آتی, ڈاکٹر کی چٹھی لا. ارے اس نے صرف دوائیاں رکھی ہے, اسے پتا نہیں کون سی دوائی کا استعمال کیا ہے. اس کے لیے ماہر کے پاس جانا پڑے گا, محقق کے پاس جانا پڑے گا. امام بخاری صرف حدیث لکھتے ہیں, امام بخاری کو کیا معلوم کس حدیث کا اطلاق کہاں ہوگا, کس حدیث کا صحیح معنی مفہوم کیا ہوگا. اس کے لیے تمہیں 4 میں سے کسی ایک امام کے پاس آنا پڑے گا جو دین کے ماہر ہیں, ڈاکٹر. سبحان اللہ, اللہم یا رسول اللہ. اور سنو, نہیں سمجھ میں آ رہا, اچھے سے سمجھا دوں. ایک بہت بڑے تھے 3 فٹ کی داڑھی والے, جہاں میں رہتا ہوں وہی ہے. آنے کے بعد کہنے لگے مولانا آپ لوگ حدیث ہوتے ہوئے بھی امام کی بات پر عمل کرتے ہیں, آپ لوگ غلط کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ہمارے حساب سے ہم ٹھیک کرتے ہیں. نہیں بولے, آپ کے امام نے خود فرمایا. دیکھو امام اعظم کا قول ہے, یہ لوگ اکثر سوشل سائٹس پر نوجوان بچوں کو بھیجتے ہیں اور لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ میرے امام نے ایسا فرمایا. امام اعظم نے کہا جب صحیح حدیث کے خلاف میری بات نظر آئے تو میری بات کو دیوار پہ مار دو. اب لے کر غیر مقلد ناچ رہا, دیکھو تمہارے امام نے خود کہا, تو تم لوگ حدیث پر عمل کرو. حدیث میں ہے ایسے ہاتھ باندھنا چاہیے, حدیث میں ہے ٹانگیں اتنی پھیلانا چاہیے, حدیث میں ہے آمین چلانا چاہیے, اور تم لوگ پھر بھی امام کی بات مانتے ہو. تمہارے امام نے کہا, ارے بھائی بے شک ہمارے امام نے کہا, لیکن تو نے سمجھا تھوڑی ہے, اسی کو سمجھ لے تیرا بیڑا پار ہو جائے. ہمارے امام نے کیا کہا, بھائی میری کوئی بات حدیث کے خلاف ہو اسے دیوار پر مارو. اچھا ایک کام کرو, کسی کی طبیعت خراب ہو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے تو ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر اپنی فیس لینے کے بعد ایک چٹھی دیتا. اب وہ چٹھی لے کر چپل سینے والے کے پاس جا, حضور ڈاکٹر نے یہ چٹھی لکھ کر دی ہے, ذرا بتائیے یہ دوا میں کھاؤں کہ نہیں کھاؤں. ارے رہنے دو یار, شرافت سے بیٹھو. وہ چٹھی لے کر آپ چپل سینے والے کو دکھاؤ کہ حضور ڈاکٹر نے مجھے یہ چٹھی دی. اب وہ بھی بیچارہ اپنا چپل سینا چھوڑ دے اور چٹھی دے کے بولے نہیں یہ مت کھانا, یہ بہت سائز میں بڑی ہے اور یہ جو ہے بہت زیادہ کڑوی ہے, اور یہ دوا تم کو دی, یہ دوا تو اچھی نہیں ہے, میں نے بھی کھایا تھا ایک مرتبہ, بہت کڑوی تھی, مجھ کو الٹی ہو گئی. اب تم شور کرو, چلاؤ, کیسا گدھا ڈاکٹر ہے, ہم کو کڑوی دے دیا, اتنی بڑی بڑی گولی دے دیا, اور ہم نے ان سے پوچھا پلانے سے, انہوں نے کہا یہ گولی مت کھاؤ. بتاؤ یہ بات انصاف کی ہے؟ اچھا پیچھے والوں کو نہیں سمجھنا, ہاں بولنا کہ نہیں بولنا, یہ انصاف کی بات. ڈاکٹر کا نسخہ چمار سے چیک کرواتے ہیں, کمار سے چیک کرواتے ہیں, سنار سے چیک کرواتے ہیں, بھنگی سے چیک کرواتے ہیں, کس سے چیک کرواتے ہیں؟ ڈاکٹر کا نسخہ ڈاکٹر کو چیک کرواؤ. امام اعظم نے کہا میرا مذہب اگر حدیث کے خلاف ہو تو اسے دیوار پر مارو. تو تم امام اعظم کے قول کو لے کر یہ توصیف الرحمان, معراج ربانی, جوکر نائک کے پاس کیوں جاتے ہو؟ امام شافعی کے پاس جاؤ جو ان کے مقابلے کے ہیں, امام احمد بن حنبل کے پاس جاؤ, امام مالک کے پاس جاؤ. اگر انہوں نے غلط
बताओ। सुभान अल्लाह। इमाम आजम के नुस्खे को उन्होंने गलत कहा हो तो बताओ। अकल तो है नहीं, और जो थोड़ी बहुत है खुदा जाने वो कहाँ छोड़ कर आते। सुनो, इमाम आजम ने फरमाया तो इमाम आजम के कौल को मुजतहिद चेक करेगा। लेकिन आजकल लोग कहते साहब नहीं। अभी मैं कुछ देर पहले बैठा था, मेरे एक दोस्त को साउथ अफ्रीका से फोन आया, वो कहने लगे हमने सुना आपके यहाँ तकरीर है हमारे खिलाफ। तो जी आप लोग कुरान को छोड़कर इमाम अबू हनीफा की बात मानते हैं, आप लोग हनफी हैं, मुहम्मदी नहीं। अक्सर ये लोग कहते हैं आप लोग कुरान हदीस को छोड़कर फिक़ह हनफी को मानते हैं। हम भी आपसे पूछते हैं भाई, आप हमसे कहते हो कि हमने रसूलुल्लाह को छोड़ा, सहाबा को छोड़ा, इमामों को पकड़ा, तो सहाबा किराम हदीस किससे लेते थे? रसूलुल्लाह से लेते थे ना। दीन किससे सीखते थे? रसूलुल्लाह से सीखते थे ना। तो तुम लोग बुखारी मुस्लिम से हदीस क्यों लेते हो? तुम लोग डायरेक्ट रसूलुल्लाह से हदीस क्यों नहीं लेते? तुम लोग दीन जोकर नाइक से क्यों सीखते हो? डायरेक्ट रसूलुल्लाह से क्यों सीखते हो? समझ में बात नहीं आ रही। अच्छा सुनो, अब ये लोग इस तरीके का झांसा देते हैं कि इमामों ने मसले गढ़े हैं। खुदा की कसम इमामों ने मसले गढ़े नहीं है। कुरान हदीस को ज्यादा समझने वाले वो हैं। आजकल ऐसे ऐसे समझने वाले हो गए। एक बहुत बड़े इनके आलिम थे, वो हदीस पढ़ा रहे थे। अब एक हदीस है सही बुखारी की कि तुम में से कोई शख्स भी रुके हुए पानी में पेशाब ना करे। ये हदीस है बुखारी। अब ये इन्होंने फरमाया, देखो हदीस में क्या लिखा है। नबी फरमाते तुम में से कोई शख्स भी, यानी एक बाल्टी पानी में, लोटा पानी में, टंकी में डायरेक्ट पेशाब ना करे। हदीस में लिखा है। लेकिन अगर कोई पाइप लगा कर ये काम करे तो चल जाएगा, हदीस के खिलाफ नहीं। कसम से बताओ यार, ऐसे 2-4-10 हदीस समझने वाले होंगे तो बेड़ा गर्क होगा कि नहीं? ये कह रहे हैं नबी ने फरमाया कोई डायरेक्ट पेशाब, अरे नबी ने डायरेक्ट पेशाब करने से मना किया, पाइप के जरिए थोड़ी मना किया। अच्छा नबी ने सिर्फ पेशाब करने से मना किया, पखाना करने से थोड़ी मना किया। तो पखाना कर सकते हैं। पखाना मतलब हलवा है क्या? अरे जब पेशाब से पानी खराब हो रहा तो पखाने से नहीं होगा। कैसे कैसे हदीस समझने वाले दुनिया में पैदा हो गए। और ये लोग दावा करते हैं हम फलां से ज्यादा हदीस जानते हैं, तुम इमामों के पीछे चलते हो, हम तो अल्लाह रसूल की सुनते हैं। खुदा की कसम तुम्हें नहीं मालूम, जिन मुहद्दिसीन ने हदीस लिखी है वो लिखने वाले खुद भी कहते हैं कि हदीस समझने के बारे में हम लोग मुजतहिदों के मोहताज हैं, मुजतहिदीन के बगैर हम हदीस नहीं समझ सकते। सुभान अल्लाह। जिन्होंने हदीस लिखी है और तुम सिर्फ हदीस की किताबें अलमारी में रख कर दावा करते हो कि तुम कुरान हदीस समझ गए हो। बड़ा दावा से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं आपको कुछ जरूरी बातें समझा दूं। गैर मुक़ल्लिदीन जो हदीस लाते हैं, रफ़ा यदैन की, आमीन जोर से कहने की, टांगे फैलाने की, एक बड़ी प्यारी बात याद आ गई। इनकी एक किताब है फतावा उलमा अहले हदीस। उसमें इनके आलिम मौलाना इस्माइल सल्फी से किसी ने पूछा, हजरत बगैर टोपी के नमाज नहीं होती, ऐसा कहाँ लिखा? तो उन्होंने कहा भाई लिखा तो कहीं भी नहीं है, हदीस में तो नहीं लिखा। और नमाज के बाद कोई सर नीचे करे, पैर ऊपर करे तो ये भी मना नहीं है हदीस में। लेकिन ऐसा करेगा तो लोग क्या बोलेंगे? पागल समझेंगे। तो जब इसको पागल समझेंगे तो बगैर टोपी वाले को भी लोग अच्छा नहीं समझते। ये इन्हीं के आलिम ने लिखा। बताइए, इनके आलिम इनको फटकार लगाते हैं, फिर भी ये कहते हैं टोपी जरूरी नहीं, फला जरूरी नहीं, सुन्नत पढ़ना जरूरी नहीं। मजाक उड़ा उड़ा कर जो है दीन का इन्होंने तमाशा बना डाला है। बहरहाल अब समझो, ये जो हदीस आपके सामने लाते हैं वो बुखारी मुस्लिम में होती जरूर है, लेकिन वो हदीस अमल के लायक नहीं। मिसाल के तौर पे आप ऐसे समझो, दुकानदार के पास एक शख्स गया, 1 रुपए का नोट है और ले जाने के बाद कहा भाई मुझे कुछ खाने की चीजें दे दो। उसने दे दिया। अब इसने 1 रुपए का नोट दिया। दुकानदार ने कहा बाबू ये नोट नहीं चलता। बोले क्यों नहीं चलता? इंडिया का नोट है, हुकूमत की मोहर लगी हुई है, बाकायदा 13 जुबानें इस पर छपी हुई है, गवर्नर ने सिग्नेचर किया है, क्यों नहीं चलेगा? दुकानदार कहेगा अरे बेवकूफ, इसका चलन मार्केट में खत्म हो गया,
بولے اس پر لکھا ہے کہ اس کا چلن ختم ہوا، دکھا۔ یہ ایسے ہیں یہ لوگ۔ آپ کہیں گے رفاعت احمد کو لکھاؤ، کہاں لکھا ہے نہیں کرنا چاہیے نماز۔ اب آپ اس کو لاکھ سمجھاؤ نہیں سمجھے گا، پھر آپ اس کو کہیں گے بے وقوف، ملک کا مارکیٹ جس نوٹ کو لینا بند کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نوٹ منسوخ ہو گئے۔ گورنمنٹ کی ہے، انڈیا کی ہے، موہر لگی ہے، چلتی نہیں ہے۔ حدیث رسول اللہ کی ہے، بخاری میں ہے، سب صحیح ہے، لیکن جب مجتہدین نے نہیں لیا، اماموں نے نہیں لیا، امت نے عمل نہیں کیا تو اب حدیث نہیں چلے گی، وہ حدیث نہیں چلے گی جو فقہ حنفی کے خلاف ہو، فقہ شافعی کے خلاف ہو، فقہ حنبلی کے خلاف ہو، فقہ امام مالک کے خلاف ہو۔ سمجھ جاؤ حدیث وہی چلے گی جسے ائمہ مجتہدین نے لیا ہو۔ سنی جنتی مسلمانوں، یہ لوگ ہیں اہل حدیث جو نام رکھا ہے حدیث کا اور دین میں اتنا بڑا بڑا گھوٹالہ کر رہے ہیں صاحب، اور ایسے ایسے گھوٹالے والے پیدا ہو گئے۔ ایک بڑا پیارا لطیفہ مجھے یاد آیا۔ ایک گاؤں تھا غیر مقلدوں کا، وہاں سب غیر مقلد تھے۔ اب ان کے مولوی ذرا غور سے سنیے، یہ لوگ کیا کہتے ہیں، واٹس ایپ وغیرہ پہ بھی کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی کہتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھتے ہیں، اہل حدیث کے دو اصول، کلام اللہ کلام رسول، یعنی اللہ کی کتاب نبی کی حدیث۔ اب اہل حدیث تیسری بات نہیں مانتے، لیکن ہم بولتے نہیں، غلط۔ اہل حدیث کے دو اصول، خود اللہ خود رسول، خود اللہ خود رسول۔ جی ہاں، جب ان کی بات حدیث کے خلاف ہوتی ہے، یہ بڑے چاپٹر ہوتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں کہ صرف بحث کرو، حدیث میں الجھاؤ۔ اب ایک مولانا جا رہے تھے، ایک اہل حدیث ان کو ملا، بولے مولانا آپ نے جو قلم رکھی ہے یہ رکھنا حدیث میں لکھا۔ اب بیچارہ مولانا حدیث میں کہاں دکھائیں، سنی عالم تھا، چلانا شروع کیا، دیکھو اتنے بڑے عالم ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے حدیث میں قلم رکھنے کا ثبوت، دیکھو ان کو حدیث نہیں معلوم۔ اب مولانا نے پلٹ کے پوچھا کہ بھائی جو تم نے گھڑی پہنی ہے یہ حدیث میں ہے؟ تو چلانے لگا، مولانا یہ بتائیے اس کا منع ہونا لکھا ہے حدیث میں؟ مولانا نے کہا نہیں، منع ہونا تو نہیں لکھا۔ پھر بولا دیکھو حنفی عالم ثابت نہیں کر سکے حدیث کا منع ہونا، گھڑی کا منع ہونا حدیث میں دکھا نہیں سکے، مطلب چد بھی میری پڑ بھی میرا، دونوں طرف سے میں صحیح۔ بہرحال ایک گاؤں میں غیر مقلدوں کے ایک بہت بڑے مولانا تھے، اور وہ بیچارے اپنے پیٹ کے لیے ہمیشہ انتظام کرتے تھے، کچھ نہ کچھ اپنے کھانے پینے کے لیے کرتے رہتے تھے، چلتا تھا ان کا کام۔ ایک دن اسی گاؤں میں ایک ساس اور بہو میں یہ معاملہ ہوا کہ اس عورت کا شوہر انتقال کر گیا۔ اب انتقال کے بعد گھر میں یا تو ساس بچی ہے یا تو بہو بچی ہے، دو ہی لوگ ہیں۔ اب ساس نے سوچا میرا بیٹا تو مر گیا، کسی طریقے سے بہو کو بھی بھگا دوں تاکہ پورا گھر میرا ہو جائے۔ اب بہو کہے نہیں یہ میرے شوہر کا گھر ہے، تو نکل، جو تیرے شوہر نے تیرے لیے بنایا ہو۔ اب بڈھی جائے تو کہاں جائے؟ اب بڈھی نے سوچا کیوں نہ اس کام کے لیے میں اپنے حضرت سے ہیلپ لوں، حضرت تو کچھ نہ کچھ جگاڑ کر ہی دیں گے قرآن حدیث میں، حضرت تو بہت بڑے جگاڑو ہیں نا، قرآن حدیث میں سے کچھ نہ کچھ راستہ نکال دیں گے۔ اب یہ آئی بڑھیا حضرت کے پاس، لیکن خالی نہیں آئی، کچھ نہ کچھ لے کر آئی۔ لانے کے بعد کہا حضور یہ میری طرف سے حقیر سا تحفہ ہے، اور کہا حضور بات ایسی ہے میرا بیٹا مر گیا، ایک گھر ہے، بہو مجھے بھگا رہی ہے، آپ ذرا قرآن حدیث میں ٹھیک ٹھاک سے دیکھیے وہ گھر پہ میرا حصہ ہے کہ نہیں۔ کہا جاؤ تمہاری بہو کو پکڑ کے لاؤ، کم بخت آپ کو بھگا رہی ہے، ابھی میں قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں، تم حدیث کی بات کرتی ہو، میں تو قرآن میں دکھا دوں گا کہ سب کچھ تمہارا ہے۔ ابھی یہ بڑھیا گئی، بولی چلو ابھی تم کو شیخ الحدیث صاحب بتائیں گے، بہت اڑ رہی تھی نا تم، بڑی مسلمان بنی پھرتی ہو، ابھی قرآن سے تم کو دکھا دیں گے۔ ابھی یہ بہو کو پکڑ کے لے کر آئی صاحب، تو بہو نے کہا حضور سچ میں لکھا ہے، ارے کہا قرآن میں ہے، قرآن میں، حدیث میں تھوڑی۔ کہا کھولو قرآن، کھولا قرآن، اب قرآن کھولا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ، ماں کا سب، ماں کا، بولے دیکھو اس میں لکھا ہے ماں کا سب، بہو کا کچھ نہیں۔ ارے قرآن میں لکھا، کہاں لکھا ہے؟ اب وہ تو مسلمان ہی تھی نا، قرآن کے خلاف کیسے جائے گی؟ جہنم میں جانا ہے اس کو قرآن کے خلاف جا کر۔
बोले मौलवी साहब ठीक से, अरे बोले तुम बेवजू आई हो, कम वक्त कहीं की, छोड़ देखो कुरान में लिखा है कि नहीं है। माँ कसम इतने खुले खुले लफ्जों में लिखा है और तुम कहती हो इस बुढ़िया को, गरीब को भगा रही हो। अब कुरान का फैसला नहीं मानोगी तुम, जमात से निकल जाओगी, इस्लाम से निकल जाओगी। अब कुरान का फैसला था, कौन से मुसलमान के अंदर हिम्मत है कि कुरान के खिलाफ कर। घर पर आई, अपना बोरिया बिस्तर बांधा, अब बांधने के बाद साजियों से मिलने चली गई। कहा देखो मेरी बहनों ऐसा है, मैं तो बहुत डेंगे हाँक रही थी, घर पे अपना कब्जा जमा रही थी, लेकिन मौलवी साहब तो अलग ही कुरान दिखा दिए, कुरान में अलग ही बात दिखा दी है और कुरान से साबित हो गया सास का सब है, मेरा कुछ नहीं है। अब मैं जा रही हूँ मायके, आप लोग खुश रहना। बहुओं ने कहा कम बखत ऐसी थोड़ी होता है, तमाम उसकी सहेलियों ने कहा ऐसे थोड़ी होता है। अरे तुम जब मौलवी साहब के पास गई थी तो कुछ लेकर गई थी। औरत ने कहा वो तो अल्लाह वाले आदमी, उनको क्या चाहिए। अरे बोले चुप रहो, अल्लाह वालों को पेट नहीं होता है, अल्लाह वालों को पेट होता है। बोले तुम्हारी सास? बोले हाँ मेरी सास थैली में कुछ तबर्रुक लेकर गई थी। बोले हाँ तो असली मुफ्ती तो उसी थैली में था। असली मुफ्ती कहाँ था? थैली में था। असली मुफ्ती उसी थैली में था, तुम कहाँ समझी। अब एक काम करो, दोबारा तुम जरा सास से ज्यादा वजन थैली लेकर जाना और देखना कैसे फैसला बदलता है। अब ये बहू के समझ में कुछ बात आ गई। अब ये घर पे आई, जो कुछ जमा पूंजी थी लेकर गई और जाने के बाद का हुजूर, उसने कहा कम बखत तुम फिर आ गई। उसी दिन तो कुरान में दिखाया था सूरह लाभ में कि माँ कसब का। हुजूर वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप जल्दी में थे, लोग बैठे हुए थे, आपने आगे पीछे की आयत नहीं देखी, इसीलिए आपने बोल दिया। नाराज मत होइए, ये कुछ नजराना मैं आपके पास लाई। मौलवी साहब ने देखा उससे भारी भरकम थैली है तो दिल उनका जरा नरम हुआ, थैली ली। कहा अच्छा बोलो क्या बात है। कहा हुजूर आपने सब कुछ उसको दे दिया, अब मैं तो बेयारो मददगार हूँ। तो कहा ऐसा नहीं है, अभी मैं ठीक से कुरान हदीस देखता हूँ। फिर ये गए झूठ मूठ का वजू किए, वापस कुरान खोले। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए तो है इसके अंदर। कहा जाओ सास को बुला कर, सास को बुला कर। अब ये भी आओ देखी ना ताओ, अब हवा से बातें करते हुए गई। कहा चलो आज तुमको मुफ्ती साहब सही से कुरान सुनाएंगे। उस दिन तो मुफ्ती साहब जरा जल्दी में थे। अब ये लेकर आई सास को समझ, तो सास ने कहा हुजूर उस दिन तो आप फैसला सुना चुके थे, आज क्या है। कहा उस दिन मैं गड़बड़ में था, लोग बैठे हुए थे, बहुत ज्यादा काम रहता है, तुम लोग आकर परेशान करती रहती हो, हर वक्त जो है दीनी काम रहता है। आज मैंने ठीक से कुरान देखा, तुम भी बैठो, तुम भी बैठो। कुरान निकाला, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना। बोले अरे बाप रे बाप, इसमें तो माँ अगना लिखा है, माँ का सिर्फ अंगना है, अंगना। माँ का क्या है? हाँ किचन रूम नहीं है, बेडरूम नहीं है, हॉल नहीं है, सब नहीं है माँ का। तो कहा हुजूर आपने तो बताया था सब। बोले अरे वो तो बाद में है, पहले इस पर अमल करो। माँ अगना, माँ का सिर्फ अंगना है, सब नहीं है। अरे बाप रे बाप, बुढ़िया के तो होश हो गई, ये कैसा बोलना मुफ्ती है, पहले कुछ सुनाता है बाद में कुछ सुनाता है। ऐसे ऐसे है कुरान हदीस का नाम लेकर धोखा। समझ में आ गया जी। तो बुलंद आवाज से दूसरे पाक पढ़े अल्लाह। अब अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम लोग अहले सुन्नत व जमाअत है, अहले कुरान नहीं है, अहले तशी नहीं है, अहले हदीस नहीं है, देवबंदी नहीं है, हम अहले सुन्नत व जमाअत है। अहले सुन्नत कहते हैं नबी की सुन्नत पे चलने वाला, और जमाअत कहते हैं सहाबा के मुत्तफकुन अलैह मसाइल को मानने वाला, इजमाई मसलों को कबूल करने वाला, जिस पर सहाबा किराम जमा हो गए। इसीलिए हम अहले सुन्नत व जमाअत है, और हमारी पहचान इस जमाने में मसलके आला हजरत से होती है। हमारी पहचान इस जमाने में, हमारी पहचान इस जमाने में मसलके आला हजरत से होती है। और ये जितने बातिल फिरके हैं, अहले हदीस हों या देव के बंदे हों, जिन्होंने ये लोग तकलीफ तो करते हैं देवबंदी, लेकिन नबी की आजमत के कायल नहीं है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की खुली खुली गुस्ताखियां इनकी किताबों में मौजूद है। मसलन अशर्रे पेली थानवी, जो इनका सबसे बड़ा इमाम पेशवा है, उसने अपनी किताब हिफ्जुल ईमान में सरकार के इल्म शरीफ को बच्चों, पागलों, जानवरों के बराबर कहा है। इतना ही नहीं, इनके और मौलवियों ने शैतान के इल्म को हुजूर के इल्म से ज्यादा माना है। गरज के
دیوبندی بھی اہل سنت سے خارج ہے، اہل اسلام سے خارج ہے۔ اب بھلے امام اعظم کی تقلید کریں، بھلے فقہی مسائل میں ہمارے ہم مسلک رہے، لیکن جب وہ ہمارے ہم مذہبی ہی نہیں ہے تو ہم مسلک کیسے ہو سکتے ہیں؟